بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہمارا آج کا لیکچر مواخات مدینہ کے بارے میں ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھی۔ چند ہزار کی اس بستی میں سینکڑوں مسلمان اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ پہنچ رہے تھے۔ ان کو آباد کرنا، انہیں روزگار مہیا کرنا اور انہیں معاشرے کے مفید شہری بنانا بے حد مشکل کام تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلہ کو قانون کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاقی طور پر حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی اخوت کے جذبات لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس کے بعد ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا۔ انصاری بھائی اپنے گھر کا تمام اثاثہ، کاروبار، زمین، غرض یہ کہ ہر چیز کا نصف اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کرنے کی پیشکش کرتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دینی بھائی سعد بن ربیع تھے، جو ایک مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال پیش کیا، اور انہیں یہ بھی پیشکش کی کہ ان کی بیویوں میں سے جسے وہ پسند کریں، اس سے شادی کر لیں، وہ انہیں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دیں گے۔ یعنی دیکھیے کہ یہ کس قدر انہوں نے اثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف اس مواخات کا جو ہم دوسرا پہلو دیکھتے ہیں وہ بھی بے حد قابل ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مہاجرین نے نہایت خودداری کا ثبوت دیا اور صرف اتنی ہی امداد قبول کی جتنی کہ ضرورت تھی۔ انصار مدینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی زمینوں میں سے آدھا حصہ مہاجرین کو دے دیا جائے، لیکن بچوں مہاجرین زراعت پیشہ نہیں تھے۔ مہاجرین کا تعلق مکہ سے تھا اور وہاں وہ تجارت کرتے تھے، تو مہاجرین چونکہ زراعت پیشہ نہیں تھے بلکہ تاجر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا وہی پیشہ یعنی تجارت کے پیشے ہی کو اختیار کیا اور زمینوں میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو ان کے بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنی جائیداد کا نصف حصہ پیش کیا، یعنی آدھا حصہ جائیداد کا انہوں نے اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کی اور صرف اتنی درخواست کی کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ کینکا کے بارونق بازار میں جا کر انہوں نے کچھ گھی اور پنیر خریدا اور شام تک اسے بیچا۔ چند روز میں ہی وہ اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے شادی کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کپڑے کا کارخانہ بنا لیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بنو کینکا کے بازار میں کھجوروں کی تجارت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ مہاجرین بہت جلد معاشی طور پر اتنے خوشحال ہو گئے کہ انہوں نے مدینہ میں اپنے گھر تعمیر کر لیے، اور انصار مدینہ کے باغات سے جو حصہ انہیں ملتا تھا اب انہیں اس کی بھی ضرورت نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، قرابت دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ مواخات قائم کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پیش نظر رکھی کہ مہاجر اور انصاری صحابہ جن کو بھائی بھائی بنایا جائے وہ معاشرتی اور معاشی لحاظ سے
ہم مزاج اور ہم مرتبہ ہوں اور ایک دوسرے سے دین سیکھ سکیں۔ جیسے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربی مکہ کے رئیس کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا بھائی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا دینی بھائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے والد کو خود قتل کیا تھا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے پرانے حلیف قبیلہ بنو قریظہ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مفاد میں قربان کیا تھا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، وہ علمی ذوق رکھتے تھے، اس لیے ان کا دینی بھائی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا جو فقہ اور قرات کے امام تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کا دینی بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا جو مدینہ کے رئیس تھے۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انصاری صحابی کے ساتھ رشتہ اخوت قائم نہ کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر انصاری صحابی کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھائی بنے۔ کسی ایک کے ساتھ تعلق دوسروں کے اندر منفی جذبات پیدا کر سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، جو پہلے ہی ان کے گھر کے فرد تھے اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ الغرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے مسئلہ کو بے حد عمدگی کے ساتھ حل کیا کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عزیز طالبات، آج کے لیکچر سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مواخات کیا ہے۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ مواخات کے ذریعے مدینہ کے انصاری صحابہ کو مہاجرین کا بھائی بنایا گیا، اور جو مہاجر صحابہ کرام تھے ان میں سے زیادہ کا تعلق مکہ سے تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ اہم معاملہ پیش آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ آج کے لیکچر میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کن مہاجرین صحابہ کرام کو انصاری صحابہ کا دینی بھائی بنایا گیا، تو آپ کے آبجیکٹیو کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے اور آپ نے اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ مہاجر صحابہ اور انصاری صحابہ جن کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا وہ آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ عزیز طالبات، اب ہم میثاق مدینہ کا جائزہ لیں گے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات مدینہ کے ذریعے بھائی چارہ کی فضا پیدا کر دی۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے ایک معاشرتی اور سیاسی مرکز مسلمانوں کو مل گیا، اور سیاسی تنظیم کے لیے مدینہ میں آباد تمام فریقوں کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ کیا گیا جسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو جو مدینہ میں آباد تمام فریقوں کے درمیان ہوا اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم میثاق مدینہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ معاہدے میں شامل فریق ایک سیاسی وحدت۔ معاہدے میں مہاجرین، انصار مدینہ یعنی مدینہ کے مسلمان،
مدینہ میں آباد دیگر لوگ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہود کے تینوں قبیلے جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ شامل تھے، ان سب کو ایک سیاسی وحدت قرار دیا گیا۔ تمام فریقوں کے مساوی حقوق یعنی برابر کے حقوق۔ اس معاہدہ یعنی میثاق مدینہ میں شامل تمام فریقوں یہاں تک کہ یہودیوں کو بھی مساوی حقوق حاصل ہوں گے، یعنی اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا کہ جتنے فریق بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے ان سب کو برابر کے ایک جیسے حقوق حاصل ہوں گے۔ معاہدے میں شامل فریقوں کے جن دوسرے قبائل کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں ان کو بھی انہی کی طرح حقوق حاصل ہوں گے۔ مدینہ کا تقدس۔ مدینہ کو حرم کا درجہ دے دیا گیا، یعنی اسے امن کا گھر قرار دیا گیا اور اس میں فساد اور خون ریزی ممنوع قرار پائی۔ امن و امان کا قیام۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوگا۔ پناہ کا قانون۔ اگر کوئی شخص مدینہ کے کسی آدمی کی پناہ میں آ جائے تو اس شخص کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو پناہ دینے والے کو حاصل ہیں، لیکن کسی ایسے شخص کو پناہ نہیں دی جائے گی جو فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ہو یا پھر ظالم ہو۔ قصاص۔ کسی شہری کے قتل پر قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر مقتول یعنی قتل ہونے والے کے وارث خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں تو قاتل قتل ہونے سے بچ جائے گا، لیکن اسے یا اس کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا کی ادائیگی اور قیدیوں کی رہائی۔ مکہ سے آنے والے قریشی مسلمان اور انصار مدینہ کے قبائل خون بہا اور قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے فدیہ کی ادائیگی کے لیے اپنے اپنے قانون اور دستور پر عمل کریں گے۔ ظلم کے خلاف مشترکہ جدوجہد۔ جو شخص ظلم و زیادتی کرے گا یا ظلم و گناہ اور فساد کی راہ پر چلے گا تو تمام اہل تقویٰ اور اہل ایمان اس کے خلاف متحد ہو کر کھڑے ہوں گے، چاہے ظالم ان میں سے کسی کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ انفرادی ذمہ داری کا اصول۔ کسی شخص کے برے فعل یا برے کام کی ذمہ داری اسی شخص پر ہوگی، اس کا حلیف یا کوئی رشتہ دار اس کے برے کام کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ صلح و جنگ میں تعاون۔ معاہدہ میں شامل کوئی فریق اگر حالت جنگ میں ہو تو اس کی مدد کی جائے گی اور تمام فریق باہمی مشورہ کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری برقرار رکھی جائے گی۔ اپنی اپنی جنگ کے مصارف یعنی اخراجات ہر فریق خود اٹھائے گا۔ یہود کی طرف سے صلح کی دعوت کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس شک کا اطلاق اس جنگ پر نہیں ہوگا جو خالص دین کی خاطر لڑی جا رہی ہو۔ مشترکہ دفاع۔ مدینہ پر حملہ کی صورت میں یہودی اور مسلمان مل کر دفاع کریں گے۔ قریشی یا ان کے کسی معاون مددگار کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ تنازع کے فیصلے کا اختیار۔ میثاق مدینہ کے معاہدے میں شریک فریقوں کے درمیان اگر کوئی تنازع یا اختلاف پیدا ہو جائے یا کسی مسئلہ پر فتنہ و فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔